أصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تقوم بالنجاة وسيلة ولعلو في الدرجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الله 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 Allah, 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 Allah. Akhir bicara Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل قدر قابل صدر احترام بزرگوں عزیزوں دوستوں، خدا بھلا کرے مفتی خلیق الرحمان صاحب کا اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے. آتے جاتے ہی مجھے پھنسا دیتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کی محبتیں جس طرح روز ٹوٹا پھوٹا ملتا ہے، مجھے محبتیں الحمدللہ ایسی مضبوط ملتی ہیں کہ اگلی تقریب پر کبھی وقت پہ پہنچتا ہی. جہاں پہنچ جاتا ہوں وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جب نہیں پہنچتا وہ اللہ کو پڑھتے رہتے ہیں. پیٹھ پیچھے پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، لیکن الحمدللہ جب پہنچ جاتے پھر ہاتھ پیچھے ہوتے اور دعائیں بھی دیتے ہیں. کیونکہ آپ حضرات کی بھی مصروفیت ہے اور ہمیں اپنی اور آپ کی فکر نے مصروف کر رکھا ہے. ورنہ تو بابو جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کے دروازے پہ کیوں بیٹھے؟ اللہ کا در ہے، اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ. بندے اس کے ہیں وہ بھوکا نہیں لگتا. اس وقت ہم سارے جو ہے نا دنیا سمیٹنے کے چکر میں بڑا چھوٹا
باپ کی کوشش ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کسی کام میں کھڑا دے. اس بات کو کون سمجھا دے کہ تو زندگی میں بچوں کو کام پہ کھڑا دیکھ رہا ہے، ان کو مسلح پہ کھڑا دیکھ تاکہ قبر میں سکون سے آرام کر سکے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، تو قسم اٹھا کے بتاؤ ہے کہ یہ بچے مسلح پہ کھڑا دیتے؟ بھائی جھوٹ دونوں نہیں کرنا. اللہ جنت میں بیٹھے صبح سے پوچھ رہے ہو نواز اسکول گیا تھا، ٹیوشن گیا تھا، اکیڈمی گیا تھا، کسی صبح سے پوچھا مسجد گیا تھا؟ بتاؤ قسم اٹھا کے بتاؤ تم نے پوچھا بچوں سے مسجد گیا تھا؟ ضرورت نہیں جنت میں جانے کی، ضرورت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حضور کو سب پینے کی. قسم تمہاری ذات اللہ کی ذات کی تمہارے پر بتاؤ تم نے بچوں کا مسجد گیا نماز پڑھو؟ فجر کی نماز بچے نے پڑھی، تم نے ڈانٹا؟ سکول لیا تم نے چماٹے مارے؟ تم سنوکر ڈبو سے پکڑ کے تھپڑ مارتے لے کے آئے، اسے تھپڑ مارتے اسکول چھوڑ کے آئے، تم تھپڑ مارتے خدا کے گھر میں کیوں نہیں چھوڑ کے آئے؟ کیا تم نے کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں مال دیا اور مدارس والوں کو اللہ نے علم دین کی دولت عطا فرمائی. یہ بیچارے کیا کریں، علم لے کے بیٹھے ہوئے وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. جن کے گھروں میں پڑھانے کے لیے جہاں سے لے کے آ رہے ہیں ان کو لالچ دیں، کپڑے بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے، خرچہ بھی دیں گے، میڈیکل بھی دیں گے، وظیفہ بھی دیں گے، صابن بھی دیں گے، پر تم نے جمے کیوں نہیں؟ بات ہے سوچنے کی. جب سارے کام ہم نے کرنے ہیں، تمہاری گندم کی زکات میں ہم اکٹھی کریں گے، تمہارے عشر بھی ہم اکٹھے کریں گے، تمہارے فطرانے بھی ہم اکٹھے کریں گے، ہمیں تم عید والے دن بھی نئے کپڑے نہ پہننے دینا، اس دن بھی میں نے کپڑے پہن کے تمہاری جانوروں کی کھالیں اکٹھی کر کے لے کے آئیں گے. کیا بات بابو، ہم نے کوئی ٹھیکہ ڈھویا تمہاری جنت کے اندر جانے کا؟ جب تمہیں خود احساس جنت کے اندر جانے کا نہیں. گرمی کے موسم میں تم گرم پانی پیتے ہو، تمہیں ٹھنڈے پانی کا پتہ ہے، تمہیں ہارڈ اینڈ کول کا پتہ ہے کہ گرم کون سا ٹھنڈا کون سا. نبینا سمجھ گیا، جس کی آنکھیں نہیں اس کو بھی پتا وال کون سا گرم ہے کون سا ٹھنڈا ہے. جس راستے میں ہم چل رہے ہیں کیا ہمیں پتہ نہیں کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ بار بار کہے کل متاع دنیا قلیل، اتنی سی ہے اتنی سی ہے اتنی سی ہے، میں پڑھنے نہیں لگی اتنی ہے. مال والا مال بنا کر، دکان والا دکان بنا کر، کوٹھی والا کوٹھی بنا کر، میں تو کچھ کیتا ہی نہیں ہے، حسرت ہی رہ گئی ہیں. شاید میری بات آپ کو عجیب لگے، آپ یقین کریں اللہ شاید کام بڑی جلدی میرے سے دے رہے اور پتہ نہیں میرے وقت میرا بڑا قریب ہے، شاید بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ دل کر. لیکن کوشش یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میرے سمیت جہنم سے بچ کے جنت میں جائے. کوئی بات میرا بھی دل کرتا ہے میں تمہیں شعر سناؤں، پھر میں کبھی کچھ بولے سبحان اللہ، پھر تم مجھے پیسے دو، پھر اور چڑھوں، میرا بڑا دل کرتا ہے. لیکن مجھے یہ موضوع آتے ہی اللہ کا شکر، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے مجھے رونا سکھایا. بچہ ریری ماں کے جا کے کرتا ہے معبودی دیتی ہے، باپ کو رو کے دکھائے باپ خرچی دیتا ہے، استاد کو رو کے دکھائے استاد کو رحم آتا ہے، پیر کو رو کے دکھائے مرید کو قریب کرتا ہے، مالک کو رو کے دکھائے ملازم کا ترس کھاتا ہے. اللہ کو رو کے دکھاؤ کہ اللہ رحم دکھائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جنت کے اندر جانے کی فکر ہے اور ہمیں جنت کے اندر جانے کی فکر ہے. قسم اٹھا کے بتاؤ تم بازاری لوگ ہو اور ہم بھی بازاری لوگ ہیں، ہم کون سا جنید بغدادی کے اولاد ہیں. آج اذان جب ہوئی تو بازار کا رش کم ہوا 1%، بھرا پڑا تھا بھرا پڑا تھا. ایک دکان پر مالک سمیت 6 ملازم تھے، ایک بھی فارغ نہیں تھا اور مالک نے ایک کو بھی نہیں کہا جو نماز پڑھ کے آ جائے. اور نے کہا چاچی نماز پڑھاؤ، کم طرح کیوں کرے گا، اور جماعت کی پڑھ کے آ جائے اکٹھے پڑھیں گے نہ شاید. شام کو گھر جا کے اللہ کا شکر ہے آج میں انی گاکی بھئی سر کھجان دی میں جرأت خیال نہیں آیا، نماز پڑھن دی تو پتہ ہی لگا ٹائم کا تو گزر گیا. ٹائم گزر رہا ہے، موت کے بالکل قریب ہو رہے ہیں. 25 لاکھ آدمی کم و بیش
روزانہ جہنم میں جا رہا ہے، 25 لاکھ آدمی دنیا سے مرتد ہو رہا ہے، اور اس میں سے میرے خیال سے 24 لاکھ جہنم میں جا رہا ہے بغیر کلمے، اور 25 لاکھ بچے روزانہ دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائی، اتنی سی دنیا ہے۔ پتہ اللہ کے نبی نے سے کیا کہا؟ فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی حرص کرنے والے، اس کی طلب کرنے والے، اس کے پیچھے دوڑنے والے، دنیا کی خواہش کرنے والے، دنیا کو پانے والے انسان نہیں، شکل کے انسان ہے لیکن اندر مزاج کے کتے ہیں۔ ایک ہڈی منہ میں ہوگی، دوسرے کی لالچ کے اندر میرا عزیزو منہ کھول لیں گے، پہلی ہڈی سے بھی آپ کھولیں گے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچرے کے ڈھیر پر ایک بکری کا بچہ مارا پڑا تھا، آپ نے فرمایا کوئی ہے اسے 1-2 دنوں میں خرید لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عقل مند تو اسے بھی خریدے گا، نہ یہ گوشت کے کام آئے گا نہ چمڑے کے کام آئے گا، یہ تو مردار ہے۔ آپ نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا میرے یارو اس بکری کی میمنے کی تو اللہ کے ہاں قدر ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا کی اس میمنے کے برابر بھی قدر کوئی نہیں۔ ابا دکان کر رہا ہے، بھائی دکان کر رہا ہے، چھوٹا بھائی دکان کر رہا ہے، سب سے چھوٹا بچہ جسے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، میرے عزیزوں جسے عزیزوں کا تولنا نہیں آتا، ماپنا نہیں آتا، اس کو لگا دیا اڈے پہ کولر کے اندر انڈے لے کے کھڑا ہو جائے، کوئی انڈے بیچ رہا ہے، کوئی گول گپے بیچ رہا ہے۔ میرے عزیزوں پہلے ایک کمانے والا 10 کھانے والے وہ کرتے تھے، اس میں اخلاص تھا، اس میں حلال روزی کا معیار تھا، ایک کی 10 پوری کر دیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں جب مال کے اور پیسے کی طرف ہو گئی اس وقت میرے عزیزوں 10 کمانے والے لگے، ایک آدمی کا بھی پورا نہیں پڑ رہا ہے۔ تمہاری باپ بتاتے تھے، میرے ہی باپ بتاتے تھے، جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی 12:30 بجے وہ بھی دکانداری کیا کرتے تھے، کوئی چھاپڑی میں امرود لگا کے بیٹھا کرتا تھا، کوئی پاپڑ بیچا کرتا تھا، کوئی مونگ پھلی کو سٹے بیچا کرتا تھا، کوئی پرچون کی دکان کرتی تھی۔ خدا پاک کی قسم ہے آج سے 30 سال پہلے سامنے دیکھا جب نماز کا وقت ہوتا تھا ساری چادریں اپنی دکان پر کھیوں پہ ڈال کے خدا کے گھر میں چلے جایا کرتے تھے۔ ایسی تھا نا، یاد ہے؟ تبدیلی کیوں ہمارے اندر آ گئی؟ جمعہ المبارک کے دن میں عزیزوں پہلے ٹائم کے اندر مسجد بڑی بڑی ہوتی تھی، اس آنکھ نے خدا پاک کی قسم اس لیے اٹھا رہا کہ آپ کو اعتبار آ جائے، اس آنکھ نے دیکھا اکثر جمعہ پڑھنے والے نمازی نماز سے پہلے صلاۃ و تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ نوجوان نسل تم نے نہ دوپٹہ دیکھا، نہ غیرت دیکھی، نہ حیا دیکھی، اپنے ان اماؤں کی گود میں تربیت لی جو رب کعبہ کی قسم ہے اپنے سسر کے سامنے حتیٰ کہ اپنے ساس کے سامنے اپنے شوہر سے بات نہیں کیا کرتی تھی۔ ہمارے خاندان میں عورت ہوا کرتی تھی، ایک مکان میں اکٹھے ہوئے، میری امی کی پھوپھی لگے کرے تھی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جب ٹی وی چلا کرتا تھا منہ پر چادر لے لیا کرتی تھی، کہتے تھی ہائے غیر نرم چہرہ دیکھ رہے ہیں، انہیں بتایا کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے، کہ نا وہ بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا، اس کی نگاہ ہمارے پر پڑ گئی، خدا کی قسم خدا کو وہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ یہ جتنے تمہارے سامنے حافظ الحدیث بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے بغیر پنکھوں کے پڑھا، بغیر میرے عزیزوں لائٹوں کے پڑھا، ایک ایک چراغ کے اندر میرے عزیزوں یہ بچے 15 بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے فرشتہ اتر کر قندیل لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اب تو اے سی والی مسجد تلاش کرتے پھر رہے ہو، تراویحاں ہوا کرتی تھی، اس آنکھ نے دیکھا
ہر 4 نمازیوں کے بعد ہاتھ کے پکے جلنے والا پڑ ہوا کرتا تھا، مٹکوں کے اندر پانی کے پیالے ہوا کرتے تھے، خدا کی قسم نہ برف کا رواج تھا نہ پیاس تو لگ رہی تھی، کہاں تھا یہ افزا، لیمبو تو چھوڑ لیا کرتے تھے، شکر کا شربت بنا لیا کرتے تھے، دودھ کے اندر میرے عزیزوں وہ ایک 4 آنے کی بوتل ملا کرتی تھی وہ ڈال لیا کرتے تھے، لیکن اللہ اکبر کھانا انگیٹھی پہ پکا کرتا تھا، پکانے والی تہجد گزار ہوا کرتی تھی، اب گانا کھانا گیس کے چولہے پہ پڑتا ہے، رب کعبہ کی قسم پکانے والی ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا ہو۔ باورچی کہاں تھی کپڑے دھونے والی مشینیں، کہاں تھا اوون، کہاں تھا میرے عزیز آٹا گوندنے والی مشین، کہاں تھا مسالہ کوٹنے والی مشینیں، کہاں تھی اتنی چکیاں کہ ہماری مائیں دادیاں آٹا بھی پیسا کرتی تھی مسالے بھی پیسا کرتی تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہم نے ایسے ایسی عورتوں کے بارے میں سنا دوپہر کی ہنڈی پکانے روٹی پکاتے پکاتے 5 سپارے قربانی پڑھ لیا کرتی تھی، اب تو یہ دو کانوں کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، ہڈیاں کے اندر ڈوئی چل رہی ہے، دھیان سامنے پڑا ہوا ہے، اس خدا کی بندی کو کون سمجھائے کہ اس انداز سے روٹی پکا رہی ہے، تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے والا ناچنے والا جو بنے گا خدا اس عبد القادر جیلانی نہیں بنائے گا۔ اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں موبائل کے ذریعے بات جا رہی ہے ننگے سر اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی ہو، اللہ کی قسم اس کی نحوست پڑے گی، اس اولاد کے ہاتھوں سے خدا جوتیاں سر میں پڑواوے گا۔ اللہ اکبر، جب دودھ پلانے کی باری آیا کرے کمرے کی بتی بند کر دیا کر، پردے ڈال کے دروازہ بند کر دیا کر، اپنے بچے کو پردے میں دودھ پلا دے تاکہ فرشتوں کی نگاہ بھی تیرے وجود کے اوپر نہ پڑے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، رب کعبہ کی قسم ہے دودھ میدے میں جائے گا اور حیا آنکھ کے اندر آئے گی، کردار حیا آنکھ کے اندر آئے گی، جسم کے اندر جائے گی، پھر اللہ اکبر، پھر وقت آنے پر دیکھ لینا رب کعبہ کی قسم تیرے دودھ کی فیض کی برکت سے اللہ اسے وقت کا جنید بغدادی بنائے گا۔ اللہ کا شکر ہے مفتی خلیل صاحب اللہ نے ایمان سینے میں دے رکھا ہے، اللہ اکبر، میری بچی لیٹی ہوئی تھی چادر اس کے اوپر نہیں تھی، خدا پاک کی قسم ہے صبح میرا تقریباً 4 بجے کمرے میں گھسا، ادھر میری بیٹی ادھر بیوی ادھر میرا بستر تھا، میں نے اپنی بچی کے اوپر سے چادر اتر دیکھی، میں الٹے پاؤں قدموں سے باہر چلا گیا، میری گھر والی کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا بیٹی کے اوپر چادر دے، یہ باپ بغیرت نہیں باپ غیرت والا ہے، اس کا نہیں جی چاہ رہا کہ اپنی بیٹی کے کپڑے پہنے وجود پہ نگاہ ڈالے، اور پھر مجھے امید ہے رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ غیرت والا عمل میرے رب کو پسند آ گیا اللہ نے لاکھوں تہجد سے زیادہ مجھے ثواب عطا فرما دیا ہوگا۔ شرم نہیں آتی میرے عزیزو، اللہ اکبر، 100 روپیہ جیب میں سے نکل جائے، ہر بچے سے پوچھتے ہو کہاں گیا، دوپٹہ کون اٹھا کے لے گیا، برقع کہاں چلا گیا، میری بچی کا موٹا لباس کہاں چلا گیا، کسی باپ کو غیرت نہیں آئی کہ بیٹی تو اپنے باپ کا ترس کا اس کی حلال کمائی پر خون پسینے کی کمائی کا 5000 کا جوڑا لانے والی، یہ کیسا پہن کے تم تو میرے عزیزو بازاروں میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہو، ایمانداری سے بتاؤ ہم بھی اندھے کوئی نہیں، اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے حسن کے چلے دیکھتے رہتے ہیں، کیا کریں دیوار میں ٹکر مار رہے ہیں، کیا کریں آنکھیں بند کر کے گاڑی چلائیں، نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے، ایمانداری سے بتاؤ کیا فرمایا جی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگاوے گی میک اپ لگاوے گی بیٹی میک اپ کرے گی اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے جب بازار کے اندر ٹوٹڑی کی طرح چلنے لگے گی، ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ پر 18 شیطان تیرے ساتھ ناچیں گے، ایک ایک قدم اٹھے گا، جتنے قدم چل کے گئی جتنے قدم گھر سے چل کے گھر واپس آئے گی اتنے قدموں پر ہر قدم پر آسمان سے تیرے پر لعنت برسی جائے گی۔ بیوٹی پارلر میں بال کٹ رہے ہیں تمہیں کوئی توفیق نہیں ہوتی منع کرنے کی، بیٹی تیری ہو تیری دھاڑ سے بھی جبی تو خدا سے کہاں ڈرے گی، ڈرا اپنی بچی کو۔ میں اللہ کی قسم وہ دور دیکھا، میں نے اپنی ماں کو دیکھا اپنی بڑی بہن کو دیکھا جب کنگھی کیا کرتی تھی بالوں کو یوں کر کے جھوڑ کر کسی سراغ کے اندر یا مٹی کو یوں کر کے کھود کے دفنا دیا کرتی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کملی والا غیرت مند ہے، قرآن غیرت والا، محبوب خدا غیرت والا، صدیق
صدیق عمر عثمان غیرت والا اللہ حیا والا وہ نہیں چاہتا کنگھی کے دانتوں سے ٹوٹ کر جو عورت کے سر سے بال اترے گلی میں گرے ان بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے ناخون اتروا کر مستورات کو کم ہے خبردار ناخون اتروا کر گلی میں نہ پھینکنا بلکہ کسی کو ٹبے میں دفنا دینا ہے ورنہ جلا دینا خدا اترے ہوئے کٹے ہوئے ناخونوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر برداشت نہیں کرتا ہے چاچا جی مجھے بتاؤ بازار جانے کا حال ہے میری بچی کا سارا پڑے ہوئے سامان ٹنگا پڑا ہے حاجی صاحب تجھے شرم کیوں نہیں آتی تو ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا تجھے اپنی دکان کا نام مکی رکھ رکھا ہے تجھے اپنی دکان کا نام مدینہ رکھ رکھا ہے تجھے اپنی دکان کا نام اللہ والا کی ہڈی رکھ رکھا ہے اور عورت کا پرسنل سامان تجھے دیوار پر ٹانگ رکھا ہے اللہ کی قسم کوئی غیرت ہوگی جو دیکھ کے گزر جاتی ہے غیرت والی یہ سامان دیکھے اللہ کی قسم اس کے گھر کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے بابو جی میری بات کا احساس کرنا میں کوئی کتاب میں پڑھ کے نہیں آیا یا اللہ ہی میرے سے جلوا رہے ہیں سگے مامے کی اولاد پہ اعتبار کوئی نہیں سگے بھانجے پر اعتبار کوئی نہیں سگے بھائی پر اعتبار کوئی نہیں سگے بیٹے پر اعتبار کوئی نہیں باپ پر اعتبار کوئی نہیں کیا تو روزانہ نہیں موبائلوں میں دیکھتے باپ بیٹی کو نہیں چھوڑتا بھائی بہن کو نہیں چھوڑتا ماما بھانجی کو نہیں چھوڑتا چاچا بھتیجی کو نہیں چھوڑتا جب اتنے گوڑے خون کے ماں باپ کے رشتے تیری اللہ اکبر تیری عزت کے درندے بنے ہوئے ہیں جو 400 روپے کے بال کٹوا کے آیا 600 روپے کا کو فیشن کرا کے آیا انگلیوں کے نخود بڑے ہیں ہاتھوں میں چھلے آئی وش یو لو یو کے پہن رکھے ہیں تیری بچی دکان پہ گئی اس سے پوچھ رہے آپ بھی بتاؤ سائز کیا ہے ڈوب کے مرنے کا بتا ہے بچی یہ تجھے پوری نہیں آئے گی یہ تجھے پوری آئے گی عزت بچی ہماری نمازیں اپنی جگہ مولوی پڑھا اپنی جگہ تبلیغ اپنی جگہ تدریس اپنی جگہ میرے عزیز اللہ کی قسم ان کے ساتھ جب تک ہمیں غیرت نہیں آئے گی کسی بھی عمل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کہاں چلے گئے وہ ایمان والے لوگ میں کہاں سے لاؤں حضرت مولانا اللہ اکبر شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جس نے دیوبند سے فیض حاصل کیا اللہ والے کی ایک بہن ہوا کرتی تھی فرماؤ لوگو رب کعبہ کی قسم ہے مارے غیرت کے میں نے آج تک بہن کا چہرہ نہیں دیکھا میرے سامنے عورتیں بٹھا دیے جاتی اور کہا جاتا عبد القادر اپنی بہن کو تلاش کر فرمایا مجھے چہرے کی پہچان نہ ہوتی میں کہتا بہن ذرا ایک دفعہ کہتے عبد القادر جب وہ عبد القادر کہتی اس کی آواز سے پتہ لگتا میری بہن مجھے بلا رہی ہے جتنے تم قل اللہ کے سپیکر گھر میں لگا لو جتنی تم فلیکس سے گھر میں لگا لو یا حیو یا قیوم کی جتنی تم سیڈیاں گھر میں لگا لو سورہ مزمل سورہ رحمان لکھ کے لگا لو جب تک آنکھ غیرت والی نہیں بنے گی رب کعبہ کی قسم ہے پورا قرآن دیواروں پہ لکھ لو تیرے میرے گھر کے اندر برکت کوئی نہیں آئے گی قرآن کو پڑھنے سے برکت آتی ہے قرآن کی سیڑھیاں لگانے سے برکت کوئی نہیں آیا کرتی 2 منٹ روزانہ بیٹھ کے رونے کی عادت ڈال لو اللہ کی قسم قبر میں کوئی جگہ آئے گا نہیں رات کو رونے کی عادت ڈال لو کس بات میں یا اللہ ہائے میری بدنصیبی لگتا ہے آپ میرے سے ناراض ہے آج سارا دن ہو گیا میں نے 4 قبروں میں اپنے گھر میں مصلی نبی سے دیکھا یا اللہ سارا دن گزر گیا میرے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے نہ دیکھا یا اللہ سارا دن گزر گیا میرے گھر میں کسی نے سنت کو بھی پورا نہ کیا پروردگار عالم آج سارا دن گزر گیا میرے گھر سے رحمت آئی واپس لوٹ کے چلی گئی الہ العالمین آج سارا دن گزر گیا میرے گھر سے 100 مرتبہ درود شریف کا تحفہ کالی کملی والے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں نہیں پہنچا ہے یاد رکھنا میرے عزیزو یاد رکھنا میرے پیارو یاد رکھنا میرے چاند اولاد ماں بیٹی کی تربیت ماں کرتی ہے بیٹے کی تربیت باپ کرتا ہے بھیجو تم انہیں اکیڈمیوں میں بھیجو تم انہیں کالجوں میں علم کے بستے تو اٹھا کے لائے گا لیکن غیرت لے کے نہیں آئے گا
غیرت والا اسکول ماں کی گود تھی، حیا والا اسکول باپ کی آنکھ تھی۔ رب کعبہ کی قسم جب باپ نے دیکھنا چھوڑ دیا اور ماں نے لوریاں دینا شروع کر دیا تو خدا پاک کی قسم ہے شکل سے جو انسان نظر آ رہے ہیں، عادتوں کے ہمیں کتے بلے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں نہ کہو بھائی بھائی کے قریب بنا ہوا ہے، بہن بھائیوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، 200 روپے کے اوپر بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، ماں باپ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ یہ انسانوں والی عادت نہیں، یہ کتوں والی عادت ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک بھائی تو تیرے کپڑے دوسرا پہنتا تھا کہ نہیں، ایک بھائی کا سویٹر چار چار بھائی پہن لیا کرتے تھے۔ کہاں چلے گئے وہ وقت؟ ایک رضائی میں بیٹھ کر اٹھنی کی مونگ پھلی سارے دانے کھایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تیرے ختم ہو گئے؟ ہاں ختم ہو گئے، یار دیے تھوڑے سے دے دے ورنہ میں امی کو بتاؤں گا۔ امی کی ڈر کی وجہ سے اللہ اکبر ان لوگوں اب جراثیم آ گئے، اللہ نے تمہیں ماسک پہنوا دیے۔ جب تم نے بہن بھائیوں کی محبت کو کھول دیا، تھوک دیا، حلق میں انگلی مار کے الٹی کر دی، خدا نے مچھی چوس کے دوسرے کے منہ میں دیتا تھا، دوسرا تیسرے کے منہ میں دیتا تھا۔ کوئی بڑا سیم نہیں تھے، کوئی وائرس نہیں تھے، ایک دوسرے کا جھوٹا گایا کرتے تھے، اللہ دلوں میں محبت پیدا کرتا تھا۔ جب ایک دوسرے آپس میں پلاٹ کے چکر میں لگ گئے، خدا نے تیرے میرے چہرے پہ ماسک پہنوا دیے۔ مکان والوں مکان مل جائے گے، دکان والوں دکان مل جائے گی، ماں جائے دوا چھوڑ جائے، موت آ جائے گی، ماں جائے نہیں ملا کرتا ہے۔ تمہیں کون سی یونیورسٹی میں سبق ملا، کون سی یونیورسٹی میں تم نے سبق پڑھا؟ یہ تعلیم ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دے، یہ تعلیم ہے جو شادی ہونے سے پہلے ماں باپ کو چھوٹا سا مقام بنا لے، یہ تعلیم ہے جو بھائی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چھڑوا دے، یہ تعلیم ہے جو تائے چاچے کے سامنے زبان کھلوا دے، یہ تعلیم ہے جو باپے کو ذلیل کر کے باپ نکلوا دے۔ اور خدا کے واسطے اگر یہی تعلیم ہے تو میرے بچے ان پڑھ اچھے ہیں، میں اپنے بچوں کو ایسی تعلیم نہیں دلواتا۔ خدا کی قسم ہمارے دینی اداروں میں اللہ کی قسم ایک پلیٹ میں تمہیں 6 بچے کھانا کھلا کے آدھی روٹی اس کی بچے گئے، اس کی روٹی کھا لے، اور تمہیں کیا پتا جب نبی والے صلی اللہ علیہ وسلم 70-72 صحابہ کا جھوٹا پی کر کہتے ہیں کہ جھوٹے میں شفا ہے، تو تجھے اپنے ماں باپ کا جھوٹا پینے میں کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ بیماری آیا کرتی ہے؟ چھوڑ دو میرا عزیز و دنیا کے دھندے، اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو وقت دیا کرو، مہینے میں ایک مرتبہ سب کی دعوت کیا کرو، سارے بہن بھائیوں کو گھر بلایا کرو۔ کوئی خاص بات ہے، دھی کی منگنی ہے، بچے کی بات پکی کرنی، عقیقہ ہے، سالگرہ کیا بات ہے کہ نہیں۔ بڑا بھائی کھڑا ہو کے کہہ رہے آج مجھے امی بڑی یاد آ رہی تھی، میں نے ساری بہنوں کو بلا لیا، آج ابو مجھے بڑا یاد آ رہا تھا، میں نے سارے بھائیوں کو بلا لیا، بسم اللہ پڑھ کے سارے روٹی کھاؤ، باپ کا چہرہ تمہارا چہرہ دیکھوں گا، باپ کا پیار نظر آئے گا، بہنوں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، تمہارے چہرے میں مجھے ماں کا چہرہ نظر آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے تو اپنے گھر میں اپنی بہن کو بٹھا کے کھلا، یہ رکشے میں جا گئے یا موٹر سائیکل پر، یہ کار میں جا گئے، جب تک اپنے گھر کی دہلیز بھی پر پار نہیں کرے گی، یہ تیرے مکان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کرتی رہے گی۔ بستی ملوک والوں ہمارے سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ عید کے دن سارے یاد رہے، تمہیں ماں کا یاد نہ رہے، جس نے 10 دفعہ فون کر کے کہہ دیا بھائی میں نے تیرے واسطے روٹی پکا رکھی ہے، بھائی آ جا، تیرے واسطے تیرے بھیڑوں انتظار کر رہے ہیں، بھائی آ جا، ہاں ہاں ابھی آیا۔ اسے اللہ تھللوں کی محفلوں سے کوئی فرصت ملے تب جا کے بہن کے سر پہ پیار پھیرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے ایسے بھائیوں کو دیکھا جو 4 قربانیاں کرتے ہیں، 2 کلو گوشت کے لیے بہن کے گھر دے کے نہیں آتے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب اس کا ٹکڑا مالک کائنات کے دربار میں پہنچے گا، بھائی بتا تیرے گھر کے اندر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ یار یاد آ گئے، غریب یاد آ گئے، یتیم یاد آ گئے، تجھے ماں جائی یاد آئی، تیرے پاس 500 روپے بھی نہیں، لے کے بیل کے دروازے پہ چلے جاؤ، اگر اس کے دل سے تیری محبت میں ہوکا نکل گیا، یہ ہوکا خدا کی قسم قبر کے اندر خدا کے عذاب کو آنے سے روک دے گا۔ مال کی محبت دل کے اندر آ گئی، اللہ اکبر، اہل و عیال کی محبت دل سے نکل گئی،
جس کا سینہ چیر کے دیکھ لو ڈالر کوڈ نظر آئے گا. رب کعبہ کی قسم، نہ ماں کا پیار ہے، نہ باپ کا پیار ہے، نہ بہن بھائیوں کا پیار ہے. اور میرے میرا اگر باپ مر گیا 4 مہینے چھوڑ گیا، روزانہ 2 نفل شکرانے کے پڑھا کر الہ العالمین بہنوں کی سرپرستی کی توفیق تو نے مجھے عطا فرما دی. اگر اللہ نے تجھے بیٹیاں 2 عطا فرما دی، روزانہ شکرانے کے نبی پڑھا کر یا اللہ میرے بیڑے میں وہ پھول آگے کھلنے لگ گیا جس پھول کو اللہ نے کالی کملی والے کے بیڑے میں کھلایا تھا. امت کا غم اپنی جگہ، مکے والوں کی تکلیف اپنی جگہ، امت کا ستانا اپنی جگہ، ساری انسانیت کا ہدایت کا غم اپنی جگہ. لیکن اس نبی کے شان کے کیا کہنے ہیں. 5 نمازوں کے وقت پہلے بیٹی کا حال پوچھا کرتے تھے، پھر مسجد میں جایا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے مغرب کے وقت رونے کی آواز آئی، نماز مختصر کر دی. پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی، دوسرے میں سورہ ناس پڑھی. صحابہ اکرام کہتے ایسی جلدی اٹھے، ہم سمجھے کسی نے حملہ کر دیا. جلدی سے سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ گئے، پردہ ہٹا کے کہا فاطمہ کیا بات ہے، میرا حسن کیوں رو رہا ہے، میرا حسین کیوں رو رہا ہے. اما فاطمہ رونے لگ گئی. کملی والے تجھے کیا بتاؤں، آج 8 دن ہو گئے میرے چولہے میں آگ نہیں جلی. آپ نے دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگایا، اپنی بھی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا فاطمہ نہ تو رویا کر، نہیں بچوں کو رلایا کر. تجھے پتہ ہے کہ رونے کی آواز کان میں جاتی ہے تو محبت کے یاد درد ہونے لگ جاتا ہے. شرم تو نہیں آتی بہن کے ہاتھ پر زکات کے پیسے رکھتے ہوئے؟ کیا ضرورت ہے اسے بتانے کی زکات کے پیسے چولہا اس کے گھر میں شبان میں نہیں جلا تو رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، تو زیادہ ثواب کے چکر میں غریبوں کے دسترخوان اجاڑ دیے. رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا، نفل کا بدلہ فرض میں ملے گا، فرض 70 فردوں میں ملے گا. جا 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 بہن کے گھر جا کے ڈھونڈ. یہ بات کی 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تو اسکول کیوں چھڑایا. یہ کہے گی بھائی تجھے کیا پتا ہو بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا، درزی کی دکان پہ لگایا، لیکن میں تمہارے سے کھلا کر کے جاؤں گا. کوئی مجبور تمہیں تمہاری دکان کے اوپر اپنا لفتے ٹکٹ چھوڑ کے جاتی ہے، اور کم سے کم اس سے کتوں جیسا سلوک تو مت کرا کرو. جھاڑی بھی اس سے دلوا رہے ہیں، چپاٹے بھی اس سے مار رہے ہیں، پانی کے کولر بھی اس سے بھروا رہے ہیں، دکان بھی اس سے صاف کروا رہے ہیں. آپ اے سی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کولر کے آگے اسے باہر بیٹھا کے بٹھا رکھا ہے. کاش اس کا کوئی وارث ہوتا، خدا کی قسم اسے تیرے ہاتھوں میں رلنے نہ دیتا. اللہ اکبر. ترس کھا لے کسی یتیم کے لیے سایہ فراہم کر دے، کسی غریب کے لیے جیسے اپنے بچوں کے ان کے لیے کپڑے لے کے آئے گا ویسے 10 جوڑے جانا، ایک جوڑا اس جیسا غریب کے لیے لے آ. کیا پتا تو بیٹھے خدا کو غصہ آ جائے، غریب پہ دے گا، غریب کے دل پہ جوڑا دے کر اللہ جل شانہ کو تیرے میرے پہ ترس آ جائے گا. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مہربانی کا مہینہ آ رہا ہے، کیا کریں گے؟ افطاری کا عین وقت ہوگا، گھوگو بجنے والا ہوگا، سائرن بجنے والا ہوگا، فقیر دروازے پر آوے گا، کہا چل توڑ. اس رات میں ابھی وقت ملا تھا، اس لیے پتہ روزے کا ٹائم ہے، اور انہوں نے کہا روزے رکھنے، کنڈی مار دے. جب آلو کھا لیے، پکوڑے کھا لیے، چٹنی کھا لی، استعمال کر دی، جو پلیٹوں میں سالن بچا تھیلی میں ڈال دیا، کہ اللہ رکھ دے کوئی اللہ کے نام پر میں انہیں آوے لگوں گا. مالک کائنات نے آواز دی، اے ظالم تو اتنا ظالم کب سے بڑھا. اللہ اکبر. تو اپنا بچا کچھ مجھے دے رہا ہے، کم سے کم میری حیثیت کے مطابق تو مجھے دے. بستی ملوک والوں میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا، عمل کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تمہیں اپنا ٹکڑا سنا کے جاؤں گا. خدا کے واسطے ٹھیلے والوں تم بھی سن لو، ریڈیو والوں تم بھی سن لو، کیبل والوں تم بھی سن لو، دکان والوں تم بھی سن لو. رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اب تمہاری دکانوں پر میرے عزیزو اللہ اکبر انسان تو آئیں گے. اب تمہاری دکانوں پہ گاہک نہیں آئے گا. روزے کی حالت میں اللہ کا مہمان آئے گا، اسے پنکھے کے نیچے بٹھا دینا، اس
اس کے لیے کرسی بچھا دینا اور اسے کہنا بھائی بتا عام دنوں میں تو میں 200 روپے گز بیچتا ہوں لیکن اللہ اکبر اس سمے میں 180 روپے بیچ رہا ہوں. میں قسم اٹھا کے روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا سا نفع لے رہا ہوں. اور میرے عزیزو اللہ اپنی حیاتی میں برکت دے. دکان پر ایک آدمی آیا اور آ کے تجھے سے جوڑا دکھایا. اس کی حیثیت کو نہ دیکھنا, اللہ کی رحمت کو دیکھنا. اس کی حیثیت کو دیکھ اے نہ کہنا او بھائی اے تیری او بھائی او تیرے پاس تو بار ہے نہ. اس کا دل ٹوٹ گیا, خدا تیری دکان سے اٹھ جائے گا. یوں نہ کہیو اے تیرے پاس تھا, وہ کہ دکھا تو دکھا دے. اس سے کہ بھائی اس سے اچھا میں تجھے دکھاتا ہوں. کیا کیا گزر جائے گا تیرا میٹھا بول بولنے کی وجہ سے. یوں نہ کہیو روزے میں آ کے ستاتے نے. اللہ نے فرمایا روزوں کا ستایا برداشت کرے گا. جب میں نے کفن تیرے کمر میں پھاڑ دیا مجھے میری کبریائی کی قسم تیرے سے برداشت نہیں ہوگا. دکان پر سودا لینے کے لیے آیا, یا اے دکھا دے اچھا نہیں ہے دیکھ لو, لیکن میں تو اپنی پسند دکھاوا اور ہلکا سا تھوڑا افضل بول دے کسی کی دلجوئی کے لیے. میں تھوڑا اپنی پسند دکھاوا. حاجی صاحب یہ کپڑا ماشاءاللہ بڑا بک رہا ہے, اے دیکھو کپڑا. اور دل کے اندر سمجھ جا اس کے اندر یہ لینے کی طاقت نہیں. اگر میں نے اس سے ریٹ بتا دیا اس کا دل ٹوٹ گیا, خدا روٹ جائے گا. یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ. کوئی ایسا مزدور تیری دکان پر آئے جس کی پیر کی ٹوٹی جوتی ٹوٹی ہو, جس کے ہاتھ کھردرے ہو, جس کے پیر کی ہڈیاں پڑی ہو اور تیری دکان پر آ کر بٹن کھول کے پکے کے نیچے یوں کرے. سمجھ جایا کر عید کے کپڑے سے بچوں کے بنانے کے لیے سیجے اجازت نہیں دے رہی. اللہ اکبر. پھر تو کہہ رہے چاچا جی تھوڑا دل گل کر دیے کی پترا چاچا جی میرے ابو فوت ہو گئے نے جب تسی میری دکان تے چڑھے سی اینے لگیا جس طرح میرے ابو جی آ گئے نے. تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے میرا باپ یاد آ گیا. چاچا جی میرا دل چاہتا ہے میرا باپ زندہ ہوتا میں اسے عید کے کپڑے بنا کے دیتا. چاچا جی تو صدقہ نہ سمجھیو, اے چاچا جی اے نہ سمجھیو, اے جوڑا لے جاؤ, اے چاچو جی سلائی بھی لے جاؤ. اللہ اکبر. اور میرے یارا تیری دکان سے وہ ہنس کے گزر جاتا اتر جاتا. خدا پاک کی قسم ہے جنت میں پہنچا دیتا. خدا تیری آنکھ میں آنسو کبھی نہ لینے آتا. لیکن کرے گا کون؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بولنا کیا کرو وہ بھی سبحان اللہ تواڈے بھی جنت اندر پاک لاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, اللہ اکبر, صحابہ, اللہ اکبر, قرآن, اللہ اکبر, رمضان, اللہ اکبر. اب میرے عزیزوں دکانوں پر میرے عزیزوں ایڈی والا فروٹ لے کے آئے گا. میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں سچ بات کیا کرو. یوں کر کے اونچی ڈھیری لگاؤ گے, تازہ تازہ فروٹ لگاؤ گے. اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں دینے سے پہلے سوچ لینا اس نے افطاری میں کھانا ہے. اس دسترخوان پہ بیٹھے گا جس دسترخوان پہ فرشتے اس کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے. اس دسترخوان پہ بیٹھے گا جس دسترخوان پہ بیٹھا دیکھ کے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کریں گی. اس دسترخوان پہ بیٹھ کے جب یہ سانس لے گا اللہ جنت کے دروازے کھول کے اس کی منہ کی ہوا کو مشک عنبر سے زیادہ قیمتی بنا کر جنت کو دھونی دے گا. خبردار میرے عزیزو سارا سال خام مال بیچو, گلے پھل بیچو, اچھے دکھا کے نیچے سے اٹھا کے نہ دینا. رب کعبہ کی قسم ہے تو بھی روزہ دار ہے وہ بھی روزہ دار ہے. اچھا دکھا کے گھٹیا تو نے دے دیا. اللہ اکبر. وہ تو تھیلی میں لے کے چلا گیا. مبارک ہو مبارک ہو, تو نے اسے بنا فروٹ بھی دیا بلکہ آج کے دن کا روزہ بھی تو نے اسے دے دیا ہے. آج کے دن کے قرآن کا سجدہ بھی اسے دے دیا. آج دن کی تسبیح بھی تو نے اسے دے دی. اور جانوروں کو ڈال دے. اللہ کے مہمانوں کو 2 نمبر مال نہ دینا. اللہ کے مہمانوں کو 2 نمبر مال نہ دینا. تجھے پتہ ہے اللہ کا مہمان جب ساری میں اپنی نیند سے بستر کے اوپر آگے اٹھتا ہے آپ نے فرمایا سحری کھاؤ, سحری میں برکت ہے. جب یہ بستر سے اٹھ کے اللہ اکبر کھاتا ہے اور کہتا ہے وہ بھی سوتی غدی نہ گئی تو من شاہدین ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم اس کے دار ہے
اللہ کرے کوئی ایسا پیکج بن جائے ہمارے بستی ملوک میں 10-15 مساجدوں 100 مخیر حضرات کی مساجد کے امام مؤذن خادمین کا بیڑا اٹھا لیں. 1,000 آدمی 1,000 میرے عزیزوں 1,000 ہر بندہ دے. 100 آدمی دیں گے تو 1,00,000 روپے ہو جائے گا. 10 مسجد کے اماموں کو 10-10 ہزار روپے چپکے سے لے کے آؤ اور جا کے کو مولوی صاحب تنخواہ میں سے نہیں کاٹیں گے. مولوی صاحب یہ زکوٰۃ کے کوئی نہیں, خیرات فطرانے کے کوئی نہیں. ہم نے اللہ اکبر اظہار ہمدردی کے لیے سب نے اکٹھا کیا. مولوی صاحب ایک دن کے اندر 10-10 ہزار کا فروغ آ جاتا ہے, 5-5 ہزار کا چھوٹا گوشت آ جاتا ہے, شربت دودھ سوڈا بنا ہے 2-3 ہزار کا آ جاتا ہے. ہمارا دل چاہتے ہم 1000 روپے اکٹھا کریں. مولوی صاحب اس مرتبہ اپنی مرضی کے جوڑے بنواؤ, اس مرتبہ اپنے بچوں کے اپنی مرضی کی خریداری کرو. مولوی صاحب کو دن کی چھٹی ہے, جاؤ جلدی چلے جاؤ, اپنی ماں کو عیدی دے کے آ جاؤ, اپنی بہن کو عیدی دے کے آ جاؤ. اللہ کی قسم علماء امت کی بلائی ہے, علماء اللہ کے خاص الخاص ہے, اتنے رتبے والے ہیں. میں ساری رات تہجد پڑھتا ہوں, یہ ساری رات سوتا ہے, میرا تہجد پڑھنا اس کے سونے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, اللہ اکبر, یہ نبیوں کے وارث ہیں, علم نبوت کے وارث ہیں. خدا پاک کی قسم جو انہیں رلائے گا خدا انہیں رلائے گا, جو انہیں ہنسائے گا خدا ان کو ہنسائے گا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آج اس اللہ کے گھر میں تم امیر ہو, تم غریب ہو, وعدہ کر کے اٹھو, میں تمہیں یوں جانے نہیں دوں گا. اگر تم وعدہ کر کے نہیں اٹھو گے, میں تمہیں جوتیوں کے پاس خدا کی قسم کھڑا ہو جاؤں گا اور میں تمہاری جوتیوں کے اوپر گلیچے کو اپنے پلوں سے صاف کروں گا. تم بہت معتبر لوگ ہو, تم بہت معتبر لوگ ہو. آج نیت کرو رمضان المبارک کے اندر میں اپنی کمائی میں سے ایک جوڑا مدرسے کے طالب علم کو دوں گا. میں تمہیں کارگزاری سناتا ہوں. کبیر والے کا علاقہ آج سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے. کبیر والے کا علاقہ 2 بچے گلگت کے پشتون 2 بچے مدرسے کے دروازے کے اوپر کھڑے تھے. ایک آدمی عید کی نماز پڑھ کر ماں باپ کی خبر سے قبرستان سے ہو کے آ رہا تھا. جب وہ دروازے پہ کھڑے تھے تو اس آدمی نے اپنی گاڑی روکی, 100 والی گڈی نکالی, 2 کرائے نوٹ نکالے, کہنے لگا مدرسے کے طالب علم ہے. گاڑی سے اترا, دونوں طالب علموں کو 100 روپیہ دیا. ان دونوں نے کر کے ہاتھ باندھ لیے اور اپنی گلگتی زبان میں دونوں بولے اور دونوں روتے ہوئے اندر چلے گئے. اللہ اکبر. گاڑی والا کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ بھی پیچھے اندر چلا گیا. محتمی صاحب بیٹھے تھے, میں نام نہیں لوں گا, بڑا معتبر بڑا مشہور محتمی میں نام نہیں لوں گا. اندر چلے گئے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے کوئی دی, یہ روتے ہوئے آ گئے. مولوی صاحب کہنے لگے ہاں انہوں نے رونا تھا, آپ ذرا بیٹھیے. عیدی کیوں نہیں لی, آپ ذرا بیٹھیے. اندر گئے, اپنے ڈیسک میں سے اپنے بکسے میں سے 2 خط نکال کے لائے اور خط پڑھ کے سنایا. اس پہ لکھا تھا کہ بیٹو تمہارے ماں باپ کے پاس تمہیں لانے کے لیے کرایہ کوئی نہیں, تم عید اللہ کے راستے میں مدرسے میں گزار لو, ہم تیرے بغیر عید گزار دیں گے, تو ہمارے بالا عید گزارنا. پھر مولوی صاحب نے 2 بچوں کو بلایا, ان سے پوچھا تم نے پیسے کیوں نہیں لیے. جب یہ پیسے دینے لگا اس وقت ہمارا ہمیں باپ یاد آنے لگ گیا. اے لوگوں, دنیا کہتی ہے قرآن مل جائے گا, دنیا کہتی ہے مدرسے ختم ہو جائیں گے. جب تک ایسے قرآن والے پڑھنے لگے, جب تک ایسے قرآن والے رہے, خدا پاک کی قسم کسی کا باپ بھی قرآن کریم کی بہاروں کو ختم نہیں کر سکتا. سارے مخیر حضرات بیٹھے ہو, کوئی غریب نہیں بیٹھا. اللہ کی قسم تم اپنے شہر کے مدرسے میں ایک طالب علم کے لیے ایک جوڑا ایک جوتی کا بندوبست کر دو. خدا تمہارے بچوں کو ننگے پیر نہیں کرے گا. اللہ تمہارے بچوں کو, یہ نبی کے مہمان ہے. اللہ اکبر. یہ سرور عالم کے, یہ عائشہ کے گھر والے کے مہمان ہے, یہ خدیجہ کے سر کے سائی کے مہمان ہے, یہ فاطمہ کے ابا کے مہمان ہے, یہ علی کے حسن کے امام ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ اکبر. سیدہ حفصہ جویریہ کے گھر والے کے مہمان ہے. اور لوگوں اللہ اکبر, یہ خاتم النبیین کے مہمان ہے. اللہ کرے تو میرے افطاریوں میں ساتھ رکھو, اللہ کرے کہ خوشحالیوں میں ساتھ رکھو, عید میں ساتھ رکھو. نیت کرو انشاءاللہ جو اس رمضان المبارک میں قرآن کے طالب علم کو جوڑا جوتی دلوائے گا, نیت کرو کون کون دلوائے گا انشاءاللہ تعالی. پکی نیت خدا تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ کی قدر. ایک بار ہاتھ کھڑے کرنا, ایک بار یا اللہ میرے نیچے نہ کریو, یا اللہ میرے سے ووٹ نہیں مانگا, اللہ میرے سے ووٹ نہیں مانگا, تیرے نبی کے مہمان کو مسکرانے کے لیے سے کچھ مانگا ہے. اللہ اگر ان کا ہاتھ تجھے پسند آ جائے, اللہ اسی ہاتھ سے جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑوا دینا, اللہ اسے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ پکڑوا دینا, اللہ اسے ہاتھ سے بیت اللہ کا در پکڑوا دینا. اللہ یہی ہاتھ مدینہ شریف میں
لا کے بیت مدنی شریف علیہ السلام کے روزہ انور کی جالی کو لگوا دینا یا اللہ یہی ہاتھ ہمارے نبی کے ہاتھ میں دلوا کے بیٹھے تو الفردوس کا وارث بنا دینا اب لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آج و ختم نبوت آج و ختم نبوت سارے صحابہ سارے قرآن بیوی مدارس ملک پاکستان اللہ تمہیں برکت دو گے انشاءاللہ وقت سے پہلے زکات ادا کرو گے اپنے اپنے ادارے اپنے اپنے علاقے کی مدرسوں میں آ کے پوچھو گے کتنے طلباء ہیں کتنے کپڑے بنا دے اور میرے بھائی نہ ٹرو کا بنا نہ مرو کا بنا اللہ کی قسم نہ ٹرو جائز ہے نہ مرو جائز ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا عید کے دن کا جوڑا بنا باقی جو 2 دن کے جوڑے کے خدا کی قسم ہے اپنی گلی میں دیکھ لے اپنے محلے میں دیکھ لے کون بیوہ کون یتیم کون مسکین ہے اللہ اکبر اپنے مدرسے میں دیکھ لے اور خاص کر میرے عزیز ہو آؤ میں تمہیں اللہ کے راستے میں دینے کا بہترین ذریعہ نہ بتاؤ چپکے سے موت صاحب سے آ کے پوچھو حضرت جی کوئی ایسا بچہ ہے دور دراز سے پڑھنے آیا اس کے ماں باپ کو کفیل نہیں ماں باپ اس کے ہے کوئی نہیں چپکے سے ایسے بچے کا بتاؤ مہینے کا کتنا خرچ ہے کیا کہہ دیں گے یہ کون سا چھوٹا گوشت کھاتے ہیں اللہ اکبر یہ کون سے متجر کھاتے ہیں ہاں لیکن اللہ نے بل کا انتظام کر دیا جنازے ہمارے گھروں سے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو کھلائے فرمایا یوں نہیں تو پھر سیدھی انگلی سے ہوتے گڑی مجھے کیوں نکلے گا لیکن میرا عزیزو اللہ تمہیں برکت دے اللہ تمہیں برکت دے ایک مدرسے کے طالب علم کا میرا عزیزو آپ خرچہ اٹھا لو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں بنا اس کو بند نہیں کر سکتی ہے 2000 روپیہ 1500 روپیہ تو یہ کتنی کھا لے گا یہ دنیا کتنی کھا لے گا 1 کھا لے گا 2 کھا لے گا 3 کھا لے گا اللہ اکبر چلو میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں ذمہ داری سے کر رہا ہوں کسی مدرسے کے طالب علم جو پردیسی ہیں ان سے پوچھو کتنی دن ہو گئے برگر کھایا کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے شورما کھایا پیزا کھایا اللہ اکبر تیرا میرا بچہ بڑا تھا وہ گھر سے افطاری کر کے آیا مجھے کہنے لگا مولانا جی پانی پی لوں میں کہا پانی نہ پی شربت پی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے شربت اس کے ہاتھ میں دیا گلاس رکھ کے کمرے سے باہر چلا گیا پھر جب آیا تو رو رو کے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی میں نے کہا بیٹے کیا ہوا کہتی بس من میں نے کہا پی لے کر نہیں مولانا میں نے کہا پیتا کیوں نہیں بتا بڑی ہی حجت کے بعد بتایا کہ مولانا آج 14واں روزہ گزر گیا 13واں چوکا ہمارے گھر کے اندر میٹھا پانی کوئی نہیں بنا میرے باپ کی اتنی ہمت کوئی نہیں ہم سادہ ٹھنڈا پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں میری امی پرسوں کہہ رہی تھی جلدی پول ہے سکری بنا لواگے آج روزے کا شربت نے دیا میری ماں کی پیاس مجھے یاد آ گئی مولانا میں نے گلاس زمین پہ رکھ دیا میری ماں کی پیاس نے مجھے رلا دیا یہ تو مولانا ایک گھر کی کار گزاری ہے کتنے گھر کی کار گزاری ہے سنو پچھلے سال کی بات ہے ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے نظر مجھے خدا کی قسم پتہ لگا میں نے کہا عبداللہ اپنے اوپر سے پیڑ مار جس محلے میں تو دنیا تجھے پیرے طریقت ہے میرے شریعت کہتی ہے تیرے محلے کے اندر وہ 4 بچے ایک دیا اور ایک عورت رہتے ہیں 4 دن ہو گئے جن کی سہری افطاری کے سامنے کوئی نہیں پکا ہے نہ کر بھی نہ کر ابھی رمضان مبارک آ رہے 15-20 دن اگر چاہتا ہے شب برات یا تبھی توبہ قبول فرمائے اور اللہ جل شانہ مجھے جنت کا وارث بنا دے تو میرے ویرا میرے چاہت اللہ اکبر اپنے مکان اپنے محلے میں ایسا گھر تلاش کر جنہوں نے روزے رکھنے ان کے اندر ان کے گھر میں آٹا کوئی نہیں ان کے گھر میں ساگ کوئی نہیں اور نہ 4 ڈشیں سال کی پکا افطاری میں بیوی کو کہتے 3 پکا لے ایک ڈش کے پیسے خدا کی قسم روزانہ بیوہ یتیم کے گھر میں دے گیا پتہ نہیں تیرا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن تیرے راشن سے جو یتیم جو غریب روزہ رکھے گا اللہ اسے کبھی مردود نہیں فرمائے گا اس کے روزے کی برکت سے نہ تیرے میرے گھر کے بھی روزوں کو قبول فرمائے گا اور آج میرے سے ایک اور وعدہ کر کے جاؤ ذمہ داری سے کروں گا بے شک دکاندار ہو مالدار ہو اس سال نیت کرو کہ انشاءاللہ پورا قرآن تراویح میں سنیں گے کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ بھر دینا اللہ کے گھروں کو بھر دینا اللہ کے گھروں کو ورنہ ظلم بہت ہو رہا ہے پچھلے ہفتے میں عزیز ہو 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں ماری اللہ اکبر میرے عزیز ہو یہ میرا خادم میرا بھائی پاس بیٹھا ہے اس سے پوچھو اللہ کی قسم میں روٹی کھانی کم کر دی مجھے بھوکی کوئی نہیں لگتی میں بیمار ہو کے بستر کے اوپر پڑ گیا ابھی وہ غم ختم نہیں ہوا تھا کل قیوم آباد میں کراچی کے 20 دن کی بچی کے گلے کے اوپر باندھ کے چلا چلا گیا
خدا کی قسم اب سمجھ لیتے وہ کیسے لوگ تھے جو بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. قیامت کا دن ہوگا عبد الرحمن اپنی تقریریں لے کے آئے گا, قیامت کا دن ہوگا کوئی روزے لائے گا, قیامت کا دن ہوگا کوئی زکات خیرات لے کے آئے گا. اللہ فرمائے گا کہاں وہ میاں والی کی بچی, یہ 5 دن کی بچی جو اللہ کے ہاتھ اللہ کے دربار میں آئے گی. اللہ فرمائے گا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, مٹھی کھول کے دکھائے گی 5 گولیاں نظر آئیں گی. اللہ فرمائیں گے کیا, اللہ سے کہ میرے باپ سے پوچھ کیا یہ سینہ گولی کے قابل تھا. اللہ اکبر, اللہ دنیا نے تجھے دیکھا, میری ماں نے دیکھا, تو دیکھا, تو نے دیکھا, جب پہلی گولی لگی میں 4 فٹ زمین سے اوپر اچھلی. اللہ اکبر, وہ سینہ ہی تو تھا یار, ادھر سا تو تھا, ننھا سا سینہ تھا. 5 گولیاں ماری. اور میرے عزیزو موبائل کی فیس بک کے اوپر ایک طرف گلاب کے پھول تھے, ایک طرف بچی کا چہرہ تھا. قسم قرآن کی اٹھا کے کہتا ہوں گلاب کا پھول اتنا خوبصورت نظر نہیں آ رہا تھا جتنا بچی کا چہرہ نظر آ رہا تھا. قیامت کے دن وہ 5 گولیاں لے کر حضور کے سامنے کھڑی ہو کے رونے لگ گئی, بتا تیرا میرا کیا بنے گا. اس کے بعد میں تو بندوق کی گولی ماری. ہم تو روزانہ بیلوں کو عثمان کی گولیاں مارتے ہیں, اور بندوق کی گولی ایک دفعہ لگتی ہے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جو زبان کی گولی لگتی ہے خدا کی قسم ساری رات بستر پہ تڑپا دیتی ہے. ان کا کیا قصور تھا؟ تیرے باپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں دے دی, باپ کو اللہ نے بولا نہیں فوت ہو گیا. اب ان کو اللہ کی قسم اور قربانی کے جانور کو پیار کرتا ہے, بہن کا پیار کیوں نہیں آتا؟ اللہ کھلوں کے ساتھ بیٹھ کے کڑھائیاں کھانے والے بہنوں کو ساتھ بٹھا کے کھایا کر. جس دسترخوان پر ماں بیٹھ گئی, جس دسترخوان پر ابا بیٹھ گیا, جس دسترخوان پہ یتیم بچیاں بیٹھ گئی, قیامت کے دن انشاءاللہ اس دسترخوان کا خدا حساب نہیں لے گا. بس یہ میرا دکھڑا سا تھا, میں تھکا تو بہت تھا, کیا پتہ اللہ نے میرے سے بات کروانی ہو. اگر میں نے آپ کو توکا تو خدا کے واسطے معاف کر دو, اگر میں آپ کے سامنے چلایا چلایا تو اللہ کے واسطے معاف کر دو. میرے دل کے ٹکڑے سے کسی کی عزت ہوئی ہو, کسی کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو, اللہ کے واسطے معاف کر دو. مجھے چڑھانا مقصود نہیں تھا, تمہارے پہ انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا. بتاؤ یار اتنا میں دل کے دربار لے کے پھر رہا ہوں, پرائے نہیں سنتے, میرے اپنے نہیں سنتے, میں کہاں جاؤں. اور لوگوں میں اپنوں کو دکھڑے نہیں سناؤں گا تو میں کس کو سناؤں گا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, انسانیت گم ہو گئی, تلاش کر کے لا دو. اللہ اکبر, بیٹیوں سے پیار تھا, بیٹوں سے پیار تھا, انسانیت گم ہو گئی. ماں باپ کا ادب تھا, انسانیت گم ہو گئی. اساتذہ کرام کا ادب تھا, انسانیت گم ہو گئی. حلال کا رواج تھا, حرام پہ لعنت کیا کرتے تھے, انسانیت گم ہو گئی. داڑھی کا حیا کیا کرتے تھے, ٹوپی والے کو دیکھ کے جوان کھڑے ہو جایا کرتے تھے, انسانیت گم ہو گئی. خدا کی قسم ہے مسجد کے اندر جب اذان کی آواز آیا کرتی تھی گھر کے چولہے بھی بند ہو جایا کرتے تھے, انسانیت گم ہو گئی. اور لوگوں مسجدوں کے اندر تراویح کے لیے رشوہ کرتا تھا, قرآن پڑھنے کا ختم کرتا تھا. پتہ نہیں ہماری اسی انسانیت کو کون چوری کر کے لے گیا. دعا کرو موت سے پہلے انسانیت مل جائے, ورنہ قبر کے اندر ایک رات لیٹنا مشکل ہو جائے گا. بس یہ میری بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. مجھے پھر کہنا, مجھے معاف کرنا اگر بدتمیزی کا کوئی جملہ نکل گیا ہو. یار کیا مجھے مفتی خلیل صاحب پیسے کم دیں گے, یا انہوں نے میری عزت نہیں کی, میں رویا کیوں یہاں کر. ساری دنیا مسلمانوں کو دیکھ کے ہنس رہی ہے, میں بھی ہنسنے لگ جاؤں تو میرے میں کیا فرق رہ جائے گا. آواز اللہ کو رو کے منا لو. اللہ اکبر, شب برات آنے والی ہے, توبہ کی رات آنے والی ہے. اتنا رونا, پانی ڈالو آگ ٹھنڈی ہو جائے, آنسو نکالو اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. 1-2 آنسو نکال دینا, رو کے گزار دینا. اور آنسو نکلے روان سے صاف نہ کریو, آنسو نکلے ہاتھ سے صاف نہ کریو, آنسو نکلے اسے منہ پہ پھیر لیو, اسے اپنے کپڑوں پہ جسم پہ پھیر لیو. نبی کے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے, ابو ہریرہ آنکھ سے جو آنسو نکلے کہ اسے منہ پہ پھیر لیا کر. آنکھ کا آنسو جس جگہ لگ جائے گا اس جگہ پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرمائے گا. کیا خیال ہے توبہ نہ کر لے اپنے گناہوں سے. اگر میرا عزیز و ارادہ پر کہہ لے کی والی زندگی کا اور گناہوں سے بچنے کا تو زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. واہ میرا اللہ, تجھے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. معافی مانگنے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے 15 شوال کا بھی انتظار نہ کرنا پڑا. یا اللہ تجھے آج اس رات کی 15 شوال بنا دیا. اے مالک کائنات, ہم نے توبہ کر کے دکھا دی تو اللہ معاف کر کے دکھا دے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تیرا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اپنے 2-4 گناہ سامنے رکھ کے مانگے, اللہ
کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہہ دو آمین. رحمت کا کلم پھیر دے. اللہ آج تیرے سے چوری پھیلا کے اپنے بچوں کا مستقبل مانگ رہے ہیں. اللہ قرآن ہمارے بچوں کے سینوں پہ دے دے. پردہ حیا غیرت ہماری بچیوں کو دے دے. حیا ہماری بچوں کی آنکھوں میں دے دے. حلال عزت ہمارے دسترخوان پہ دے دے. حرام کام سے حرام مال سے اللہ ساری نسل انسانیت کو محفوظ فرما لے. عزت والی 5 وقت کی نماز والی, حلال کو حلال جانتے ہوئے حرام کو حرام جانتے ہوئے اللہ میں زندگی نصیب فرما دے. ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نماز کے سجدے زندہ فرما دے. روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنا دے. کیا خیال ہے؟ یہ ارادے اچھے تو ہاتھ اٹھا کر کوئی انشاءاللہ میں ان سب کاموں کو کروں گا, اللہ کے راستے میں نکلوں گا, دین سیکھوں گا, دین سکھانے کی محنت کروں گا. یہ کرو سارے, نکلو گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں. کون کو نکلے گا بھائی؟ چلے 4 مہینے کی بات نہیں, ساری زندگی لگانے کے لیے کون کو نکلے گا میرے عزیزو؟ نکلو گے سارے. اللہ برکت عطا فرمائے. اس جمعے سے میرے عزیزو, اس جمعے سے اسی مسجد سے جتنے حضرات بیٹھو, اس جمعے سے اللہ کے راستے میں کون کو نکلے گا انشاءاللہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں؟ ذرا اٹھ کے دکھائیو جو اس جمعے سے اللہ کے راستے میں 3 دن جانے گے. جمعہ, ہفتہ, اتوار, ایک ہو گئے ماشاءاللہ. اٹھو جو جائے گا سروزے کے لیے, جو سروزہ لے کے جائے گا اپنی مسجد سے ماشاءاللہ. ایک جماعت پوری دو بھائی, ایک جماعت